السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 39ویں قسط۔ آج کا تم سے یوں ملنا میرے جذبات کو میٹھی میٹھی چبھن دے گیا ہے، اور اب مجھے رخصتی کی بات کرنا ہوگی کہ جانا اب تم سے دور نہ رہ پاؤں گا۔ وہ اس کی مزاحمت کے باوجود فیروزی چوڑیاں اتار کر نیوی بلو کانچ کی چوڑیاں اس کی گلابی باہوں میں سجا گیا تھا، اور اس کی آنکھیں تو مستقل بہہ رہی تھی، مگر دل کی حالت بھی عجب تھی۔ وہ کترائی کترائی سی اس کے سامنے تھی۔ بس کر دو جانا، اور کتنا روگی؟ سب مجھے پارٹی میں مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ اسے چھیڑتا اس کے آنسو پوچھ گیا تھا۔ وہ وقت کتنا حسین ہوگا جب صرف میں اور تم ہوگی۔ میرے لبوں پر تمہارے قصیدے ہوں گے، تمہاری آنکھوں میں میرا عکس بکھرا ہوگا، اور میں تمہیں سمیٹتا تمہاری باہوں میں بکھر جاؤں گا۔ وہ اس کی نظروں اور جذبوں کی تاب نہ لاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی کہ وہ راہ میں آتا اسے شانوں سے تھامتا کہتا چلا گیا تھا۔ اس کی نگاہ اس کے چہرے کے نقوش چھو رہی تھی، اور اس نے گھبرا کر مارے خوف کے ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ناراضی اور غصے کی قبا بھانبڑ کرتی جل جائے گی، اور پھر میں تمہیں اپنی چاہت کی قبا اڑا کر تمہیں اپنے نام کر لوں گا، اور تم جو میرے قریب آنے سے گریزاں رہتی ہو، میرے دور جانے سے خائف رہا کرو گی۔ اس کا چہرہ حجاب کی سرخی سے دہک رہا تھا، اور اس کے من میں آگ لگا کر اس کے جذبات کی آنچ کو کچھ بھڑکا کر لبوں سے آنسو چنتے ہوئے فاصلے قائم کر دیا تھا، اور اسے پارٹی میں لے گیا تھا جہاں وہ اس کے سائے سے بھی گریزاں بھاگتی رہی تھی۔ ٹی پنک شرارے میں مہلاج بہت حسین لگ رہی تھی۔ سچی خوشی کا احساس اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک بھر گیا تھا، اور اس کے پہلو میں بیٹھا ہینڈسم اور نہایت سنجیدہ سا ارحم الحسن بلیک ڈنر سوٹ میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس نے لاج کی مخروطی انگلی میں نہایت قیمتی انگوٹھی پہنائی تھی، اور اس کو انگوٹھی پہناتے ہوئے لاج کا ہاتھ باقاعدہ کانپ رہا تھا، مگر وہ یہ مارکا سب کی تالیوں میں سر کر ہی گئی تھی۔ فوٹوز بن رہی تھیں، اور وہ نامحسوس طریقے سے اسٹیج سے اتر گئی تھی کہ وہ رہ رہ کر اپنی بے بسی کا احساس اسے اداس کر رہا تھا، جبکہ وہ بہت خوش تھا اپنے کارنامے پر، اور سرشاری سے اپنا کارنامہ فیصل کو بتانے لگا تھا۔ تجھے شرم آنی چاہیے کنان، اس نے ناپسندیدگی ظاہر کی تھی۔ تو سب چھوڑ اور رخصتی کی بات چلا کہ قسم سے یار اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں اپنی حرکت پر مسرور تھیں، اور وہ دلکشی سے کہہ رہا تھا، میں کب چاہتا ہوں کہ تو انتظار جھیلتا رہے کہ دیر تو نوید انکل کی طرف سے ہے، یہ حنین ہی راضی نہیں ہے۔ وہ گہرے تعصب میں مبتلا ہو کر بولا تھا۔ اوہ یار، اسے منانا کون سا مشکل ہے؟ وہ کچھ دیر پہلے کی اس کی جھنجھلاہٹ کو سوچتا متبسم سا بولا تھا۔ تو سوچ کر فیصلہ کر لے کہ اسے منانا واقعی مشکل نہ ہوگا، مگر اس طرح اس کی خوشی سے زیادہ اس سب میں اس کی مجبوری کا ہاتھ ہوگا کہ وہ ابھی نکاح کو ہی قبول نہیں کر سکی، کیا شادی کو کر لے گی؟ اور تو نے فورس کیا تو نوید انکل لوگ اسے فورس کریں گے، اور اس طرح تو وہ ساری زندگی ایک خلش سی محسوس کرتی رہے گی، اور خلش کے ساتھ ملنے والی خوشی ادھوری ہی رہا کرتی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس طرح سوچتا رہا نا تو ساری زندگی انتظار کرتا رہ جاؤں گا کہ جیسے چند ماہ گزرے ہیں 2.5 سال اور گزر جائیں گے۔ مگر اس کی پلاننگ میں ماسٹرز ہی نہیں ہے، MBA BBA بزنس جوائن کرنا، اس نے جانے کیا کچھ سوچا ہوا ہے۔ بات تعلیم تک رہے گی تو رخصتی سے پہلے اور بعد میں بھی نہیں روکوں گا، مگر اس کی وہ خواہش، وہ خوشی جو آفس جوائن کرنے سے جڑی ہے، میں وہ کبھی نہیں دے سکوں گا۔ اور جب 2 سال بعد رخصتی ہونا ہی ہے تو چند دنوں میں کیوں نہیں؟ وہ اپنا موقف بتا کر سوال کر رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ اب انتظار مجھے فضول ہی لگ رہا ہے کہ اب اپنی ہی مثال لے لے۔ تو نے بھی تو بھابھی کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، میں بھی دے دوں گا۔
تو بھی جانتا ہے میں نیرو مائنڈڈ نہیں ہوں۔ وہ اسے قائل کرنا چاہتا تھا کہ بات آگے اسی نے چلائی تھی۔ یہ سب کہنے کی حد تک ہی رہ جاتا ہے کہ شادی کے بعد اپنے ہی جھمیلے کم نہیں ہوتے، اس نے نہایت تپے تپے سے لہجے میں کہا تھا، اور وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، اور اس نے نہایت سنجیدگی سے جو خبر دی تھی وہ تو خوشی سے ہی جھوم گیا تھا۔ پاگل انسان، اتنی بڑی خوشی کی خبر تو یوں روتے روتے سنجیدگی سے سنا رہا ہے۔ وہ پرجوش انداز میں غیر معمولی سنجیدہ فیصل کو مبارکباد دیتا بغل گیر ہو گیا تھا۔ میری فیوچر پلاننگ میں یہ سب نہیں تھا، وہ ہنوز اسی کیفیت میں بولا تھا۔ عجیب کھامر شخص ہے تو بھی، پلاننگ تو فضول لوگ کرتے ہیں میرے یار، کہ جو جس وقت ہے بس وہی اچھا ہے۔ اس خوبصورت وقت کا ایک ایک پل خوشی کے احساس تلے بھرپور انداز سے جی لے کہ باپ بننے کی خوشی معمولی نہیں ہے۔ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے پھرتے ہیں، تجھے بن مانگے اتنی بڑی خوشی مل رہی ہے، تو ناشکری کر رہا ہے۔ فضول پلاننگز میں گھر کر اتنی بڑی خوشی کو اگنور کر رہا ہے، جبکہ تجھے تو چاہیے کہ تو اس وقت کو بھابھی کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزار، لمحہ لمحہ ان کے ساتھ مل کر اپنے آنے والے بچے کے لیے خواب سجا، اس کے آنے کی تیاری کر، اس کے لیے کچھ اتنا خاص کر جتنا کسی والدین نے نہ کیا ہو۔ وہ جذباتیت سے کہتا، اس کے کچھ جاگنے سے احساس اور جذبے مکمل بیدار کر گیا تھا۔ میں اتنی بڑی خوشی کی خبر پا کر بہت مسرور ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل خوشی کا احساس نہیں ہوا، وہ دھیمے سے بولا تھا۔ سنجیدگی کا خول چٹخا تھا، آنکھیں مسکرا اٹھی تھی۔ میں تجھے جانتا ہوں، تیرے بن کہے بھی تیری مسرت محسوس کر سکتا ہوں، تیری الجھن کا پیمانہ بھی ناپ سکتا ہوں، مگر میری جان، بھابھی تجھے سمجھنے کے مراحل میں ہے، اس لیے ان سے اپنی الجھن خود کہنی ہوگی، خوشی کا اظہار کرنا ہوگا کہ تجھے جانتا ہوں کہ جہاں تیری مرضی یا سوچ سے ہٹ کر ہوا تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور تیری یہ ڈسٹربنس بھابھی پر کس طرح بری طرح اثر انداز ہونی ہے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے ناصحانہ انداز میں کہتے ہوئے کافی فاصلے پر خالی ٹیبل پر اکیلے خاموش و اداس سی بیٹھی سمیرا پر احترام بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اسے بھی سمیرا کی جانب متوجہ کیا تھا، اور اس کا یوں خاموشی سے الگ تھلگ بیٹھنا اسے شرمندہ ہی نہیں دکھی بھی کر گیا تھا۔ اکثر میں سمیرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہرٹ کر جاتا ہوں، مگر ڈونٹ یو وری، تیری بھابھی کو منا لوں گا، دھیمے سے بولا تھا۔ منا کیا لے گا، ابھی جا کر منا لے، ترنت بولا تھا۔ ابھی نہیں، کہ یہ جگہ اور وقت انتہائی نامناسب ہے، وہ اپنی ازلی بردباری سے بولتا اسے تپا گیا تھا۔ ایک تو ساری زندگی مناسب وقت اور جگہ ہی ڈھونڈتا رہا کر، ناگواری سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ماں، ہمیں وہاں کی حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ سنجیدگی سے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ تو اپنی سوچ نہیں بدل سکتا، اتنا اچھا ہونا بھی غیر سود مند ثابت ہوتا ہے، اسے نرمی سے ڈپٹا تھا، اور وہ مسکرا دیا تھا۔ چل کوئی بات نہیں، کہ تیری بھابھی کو میرا اتنا اچھا ہونا ہی تو اچھا لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نرم سی شرارت تھی۔ اتنا سیدھا نہیں ہے تو جتنا بنتا ہے، کاندھے پر تھپ ماری تھی، اور اس نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا، اور اس کے قہقہے میں کنان کا قہقہہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ سمیرا نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا، اور فیصل کے مسکرا کر اسے دیکھنے پر اسے لگا تھا کہ اس کی خود ساختہ ناراضی ختم ہوئی، وہ بھی جواباً مسکرا دی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 39ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔